صبح ہم جاگے تو انیل واپس آ چکا تھا۔ ہم اسے ناشتہ تیار کرتے چھوڑ کر چہل قدمی پر نکل گئے۔ تاہم گزشتہ روز کے مقابلے میں بمشکل نصف فاصلہ طے کر کے ہم واپس لوٹ آئے۔ حساس مزاج کرٹ اب بھی کچھ آزردہ دکھائی دے رہا تھا، تاہم اس نے رات کی باتیں نہیں دہرائیں۔ ناشتے کے بعد لگ بھگ 2 گھنٹے اخبار چاٹنے اور حالات حاضرہ کا تجزیہ کرنے کے بعد کرٹ اور میں نفیس ملبوسات زیب تن کر کے اپنے ٹھکانے سے نکل آئے۔ اس بار ہم مخالف رخ پر آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد سرکاری دفاتر نما عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بالآخر ہم ایک عالی شان عمارت کے سامنے پہنچ گئے، جس کے سامنے کئی باوردی چاق و چوبند سیکیورٹی گارڈ تعینات تھے۔ ہمیں گیٹ پر کسی نے نہیں روکا، تاہم برآمدے میں داخل ہونے پر ہمیں استقبالیہ کے طور پر کام کرنے والے ایک کمرے میں بھیجا گیا، جہاں ایئر فورس کی وردیوں میں ملبوس 2 ادھیڑ عمر افسروں نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ دونوں ہی کرٹ سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے بوڑھے جرمن کو سلام کیا۔ کرٹ نے مجھے ایک طرف بچھے صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ان دونوں میں سے ایک کے پاس جا بیٹھا۔ مجھ تک ان کی گفتگو کی آواز نہیں آ رہی تھی، تاہم ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ کرٹ کی طرف سے ملاقات کی فرمائش کمانڈنٹ تک پہنچانے کی حامی بھر لی گئی ہے۔ کرٹ میرے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے میرے اندازے کی تصدیق کی۔ بولا، سارجنٹ سنجیو کانت کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی کمانڈنٹ کو اطلاع پہنچا دے گا اور میرا اندازہ ہے کہ گھنٹے بھر میں وہ ہمیں بلوا لیں گے۔ میں نے کہا، لگتا ہے یہاں کا مہاراجہ یہی ہے۔ کرٹ نے میری بات سن کر ہلکا سا قہقہہ لگایا اور پھر کہا، یار یقین کرو، جب سے مجھ پر ان لوگوں کی حقیقت کھلی ہے میرا دل یہاں سے اچٹ گیا ہے۔ جی چاہتا ہے ان سب پر لعنت بھیج کر یہاں سے نکل بھاگوں۔ کرٹ نے یہ خطرناک بات خاصی بلند آواز میں کہی تھی۔ میں نے جلدی سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ کسی کے حساس کان یہ سب سننے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے تو کرٹ کا کچھ بگڑتا یا نہ بگڑتا مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ خوش قسمتی سے ارد گرد موجود افراد میں سے کوئی بھی اتنا قریب یا متوجہ نہیں تھا کہ کرٹ کا نعرہ مستانہ سن اور سمجھ پاتا۔ میرے ساتھ براجمان بزرگ کو بھی اپنی حماقت کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے شرمندہ سے لہجے میں مجھ سے معذرت کی۔ میں نے اسے خفت کے احساس سے نجات دلانے کے لیے پوچھا، یہ بتائیں کہ اس کمانڈنٹ سے آپ کے ذاتی مراسم کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے صرف پیشہ ورانہ یا دوستانہ؟ کرٹ نے کہا، ہم دونوں کی ملاقات لگ بھگ ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ مشرا مجھ سے احترام سے پیش آتا ہے اور ہر فرمائش پوری کرتا ہے، تاہم اس تعلق میں بے تکلفی شامل نہیں ہے۔ ہم زیادہ تر قدیم و جدید جنگی طیاروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تاہم یہ مجھے دفتر میں ملاقات کے لیے نصف گھنٹے کا وقت دیتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 29 منٹ تک تمام اہم باتیں مکمل ہو جائیں اور رخصتی کے رسمی کلمات آخری منٹ سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ طرز عمل اس نے انگریزوں سے سیکھا ہوگا، لیکن اس نے مجھے اب تک کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں نے کرٹ کی باتیں غور سے سنی اور پھر دھیمے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے یہ شخص اصولوں کی پابندی پر سختی سے یقین رکھتا ہے اور ہمیں اس سے بات کرتے ہوئے اس کی شخصیت کا یہ پہلو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اس سے ذاتی یا دوستانہ مراسم استوار کرنے کی توقع بے جا ہوگی۔ تبھی کرٹ کو کچھ یاد آیا۔ بولا، لیکن مہاراجہ وڈیر سے اس کا گہرا یارانہ ہے اور وہ ہم دونوں کا مشترکہ دوست ہے۔ جب ہم مہاراجہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا لہجہ بالکل بے تکلفانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ بنگلور محل کی کسی تقریب میں ملتا ہے تو بالکل ہی مختلف انسان لگتا ہے۔ کھل کر ہنسی مذاق کرتا ہے، فوجیوں کے گندے لطیفے سناتا ہے۔ اس کی خوش مزاجی کے علاوہ موسیقی سے گہرے شغف کی وجہ سے بھی مہاراجہ سے اس کی گاڑی چھنتی ہے۔ ہم تاش کی کئی بازیوں میں ساتھی بن چکے ہیں۔ یہ شطرنج میں بھی گہری دلچسپی اور خاصی مہارت رکھتا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے آپ کے یہ مشرا جی کافی متوازن شخصیت کے مالک ہیں، کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت کھیل پر یقین رکھنے والے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کے خیال میں ایئر کموڈور مشرا اپنی کون سی خوبی پر سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں؟ کرٹ نے کچھ سوچ کر کہا، ہم اسے کوئی ذاتی خوبی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے برہمن ہونے پر اسے ناز ہے اور اسے آبائی علاقے کی تہذیب و ثقافت پر بھی بہت فخر ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونکا۔ کہا، مشرا کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ کرٹ نے کہا، وہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ مہاراجہ کی قربت میں اس کی گفتگو میں اکثر مسلمان نوابوں کی سرزمین لکھنؤ کی تاریخ و تمدن، علمی و ادبی محفلوں اور انواع و اقسام کے کھانوں وغیرہ کا ذکر آتا رہتا ہے۔ میں نے کرٹ کی باتوں میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا، پھر تو وہ اردو شاعری کا بھی رسیا ہوگا۔ کرٹ نے پرجوش انداز میں کہا، ہاں، وہ گزشتہ صدی کے ایک اردو شاعر غالب کا دیوانہ ہے۔ مہاراجہ سے گفتگو میں جا بجا اس کے شعر سناتا ہے اور مجھے بھی انگریزی میں مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ غالب سے بڑا شاعر آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ میں نے اس کی فراہم کردہ معلومات ذہن نشین کرتے ہوئے کہا، مشرا کا دعویٰ کچھ اتنا غلط نہیں ہے۔
बहरहाल इससे जाहिर होता है कि मिश्रा खासा खुश ज़ौक़ इंसान है और उससे गपशप में मजा आएगा। कर्ट मुझे मिश्रा की ज़बानी सुने लखनऊ के कसीदे बयान करता रहा, लेकिन उनमें से बेशतर बातें मुझे पहले से मालूम थी, लिहाजा मैं उसकी गुफ्तगू पर तवज्जो देने के मुकाबले में मिश्रा से मुलाकात के हवाले से अपनी हिकमत अमली पर ज्यादा गौर करता रहा। बिलाखिर सार्जेंट संजीव कांत ने इत्तला दी कि कमांडेंट मिश्रा हमारा मुंतजर है। वो ये जताना नहीं भूला कि इस मुलाकात के लिए 40 मिनट का दौरानिया मुख्तस किया गया है। कर्ट मुझे साथ लेकर सामने वाली राहदारी में बड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। खासी सादगी लेकिन नफासत सजाए कुशादा कमरे में बिछी बड़ी सी चमकदार मेज के पीछे बराजमान पुख्ता उम्र बावर्दी शख्स खासा दराज कामत और वजीह दिखाई दिया। सुनहरी कमानी वाली ऐनक के अकब में उसकी भूरी आंखों से मतानत आमेज जहानत झलक रही थी। सांवली रंगत वाले चेहरे पर सफेदी माइल बारीक मूछें कुछ ज्यादा ही नुमायां दिखाई दे रही थी। हमें कमरे में दाखिल होते देखकर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और मेज के पीछे से निकलकर इस्तकबाल के लिए हमारी तरफ बढ़ा। उसने खासी गर्मजोशी से कर्ट से मुसाफा किया। बोला, आप कैसे हैं मिस्टर कर्ट? सुना था दिल्ली के तफरीही ट्रिप पर गए हुए हैं, कैसा रहा आपका दौरा? कर्ट ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर नीचे झुलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर मिश्रा, दिल्ली का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मैं मिस्टर रोहित को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये भी आपकी तरह पढ़ने लिखने के दिलदादा दानिश्वर किस्म की शख्सियत हैं। ये कुछ दिन हमारे मेहमान रहेंगे। मिश्रा ने गर्मजोशी के इजहार के लिए सर हिलाते हुए मुसाफे के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी गिरफ्त काफी मजबूत थी। मैंने जानबूझकर अपना जोर मनवाने की कोशिश नहीं की और सिर्फ गर्मजोशी की हद तक हाथ दबाने पर इक्तिफा किया। इस दौरान वो बगौर मुझे देख रहा था। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, अच्छा तो आप हैं मिस्टर रोहित, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कर्ट ने फौरन कहा, आपको शायद मालूम होगा मिस्टर रोहित अपने एसपी इंजीनियर के गहरे दोस्त हैं। मिश्रा ने मेरा हाथ थामे थामे कहा, हाँ मालूम है, इतने गहरे दोस्त के एयर चीफ ने इनके लिए ऐसा खासुल खास सिक्योरिटी पास जारी कर दिया है जिसकी पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं। ये कहते हुए मिश्रा की गिरफ्त लम्हा भर के लिए मजीद सख्त हुई। मेरा दिल जोर से धड़का और मेरे दिमाग में खतरे की लाल बत्ती जल उठी। मुझे लगा जाहिरी तौर पर सीधा सादा और बेजरर दिखाई देने वाला ये शख्स अपने अंदर मेरे लिए कुछ और ही तरह के इरादे रखता है। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहता, कर्ट ने मुदाखलत की। बोला, आप दुरुस्त कह रहे हैं मिस्टर मिश्रा, लेकिन कवायद ज़वाबित में इस लचक का जिम्मेदार दरअसल मैं हूँ। एसपी मेरी जिद पर रोहित के लिए ये सिक्योरिटी पास जारी करने पर राजी हुआ। मिस्टर रोहित बहुत अच्छे लिखारी हैं और खुसूसन सवाने हयात लिखने में इनका जवाब नहीं। ये तो एसपी की लाइफ स्टोरी लिखने में लगे हुए थे, लेकिन मुझे इनकी महारत का पता चला तो मैं एसपी के पीछे पड़ गया और उसे मजबूरन ये सिक्योरिटी पास जारी करना पड़ा। पता नहीं कर्ट की इस वजाहत ने मिश्रा को कितना कायल किया था, ताहम उसने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसकी दावत पर हम कमरे में एक तरफ बिछे सोफों पर आमने सामने जाकर बैठ गए। मिश्रा ने कदरे खुशगवार लहजे में कहा, मैंने आपकी पसंदीदा कॉफी का ऑर्डर दे दिया है मिस्टर कर्ट। मुझे उम्मीद है हमारे मेहमान को भी मेरे दफ्तर की कॉफी पसंद आएगी। मैंने गर्दन हिलाकर इजहार तशक्कुर किया और बात वहीं से आगे बढ़ाई जहां उसने छोड़ी थी। कहा, शायद आपको एसपी जी से तफसीली बात करने का मौका नहीं मिला मिश्रा जी। एसपी ने मुझे एक सरकारी काम सौंपने के साथ ये स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड जारी किया है। इनका हुक्म है कि मैं अंग्रेज राज की रॉयल इंडियन एयर फोर्स से लेकर आज तक हिंदुस्तानी फजाइया की तारीख और कारनामों पर एक जामे किताब लिखूं। इसी मकसद के लिए इन्होंने मुझे उस सिक्योरिटी पास के जरिए मुल्क के तमाम फजाई मुस्तक़रों तक रसाई फराहम की है। अगर आपको इस हवाले से कोई एतराज है तो एयर चीफ से बात कर लें। मैंने अपने लहजे में जारहियत नहीं आने दी, ताहम मेरे अल्फाज और अंदाज तकल्लुम मुस्तहकम और ठोस थे। मुझे लगा कि मेरी बातें सुनकर वो कुछ चौंका है। फिर उसने कदरे दिफाई लहजे में कहा, एसपी इंजीनियर एयर चीफ की हैसियत से वसी इख्तियारात रखते हैं और उन्होंने यकीनन एयर फोर्स के मफाद में ही आपको ये पास जारी किया होगा। लेकिन मेरी ये बात भी गलत नहीं है कि काफी गैर मामूली बात है। खैर, मैं तो सिर्फ अपने एयरबेस और एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स का जिम्मेदार हूँ। अगर आप एयरबेस का मुआयना करना चाहें तो लांबा को साथ ले जाइएगा, मैं उसे हिदायत दे दूंगा। इस मौके पर कर्ट ने कदरे तीखे लहजे में कहा, मेरा ख्याल है इसे अपने डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए तो मुझे कोई चौकीदार नहीं बुलवाना पड़ेगा। कर्ट की बात और लहजा मिश्रा को यकीनन चुभा होगा, लेकिन उस घाघ शख्स ने अपनी नाराजगी जाहिर न होने दी और लगभग बेतासुर लहजे में कहा, मारूत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के करता धरता आप हैं और सब जिम्मेदारी आपकी है। आपका दिल चाहे तो मिस्टर रोहित को रोज अपने साथ वहाँ ले जाया करें। वैसे भी अब वहाँ आपके करने का कुछ खास काम तो बाकी नहीं रह गया। अपनी जिंदगी के हालात बताने में अच्छा वक्त गुजर जाएगा। उसने काफी तीखा तंज किया था, लेकिन कर्ट ने मेरे मिशन की खातिर जहर का घूंट पी जाने पर इक्तिफा किया।
مجھے لگا کہ معاملات جس ناخوشگوار رخ پر آگے بڑھ رہے ہیں وہ میرے لیے آئندہ مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، لہٰذا میں نے گفتگو کی لگام اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اتنی کامیاب اور ہنگامہ خیز زندگی گزارنے کے بعد اپنے ماضی کی یادیں تازہ کرنا فطری بات ہے مشرا جی۔ عمر عزیز کی شام ڈھلنے کے بعد یادیں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ میں نے اپنے الفاظ کا اثر دیکھنے کے لیے مشرا کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، جہاں مجھے اب درستی کی بجائے نسبتاً نرمی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسی دوستانہ لہجے میں بات آگے بڑھائی، کہا، آپ سے گزارش ہے کہ مسٹر کرٹ کی جگہ خود کو رکھ کر صورتحال سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ لوگ صرف زبانی اپنی زندگی کی کہانیاں دہرانے پر اکتفا کرتے ہیں، تو کچھ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں تحریری شکل میں تاریخ کے صفحات پر محفوظ کر دیا جائے۔ آپ بڑھاپے کی سرحد پر پہنچیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی کیفیت بھی مسٹر کرٹ اور اس پی انجینئر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگی، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے دریچوں میں کہیں زیادہ سہانی یادیں محفوظ ہوں گی، کیونکہ آپ نے تو اودھ کے مردم خیز خطے میں جنم لیا ہے اور لکھنؤ کی دلفریب گنگا جمنی تہذیب کے سائے میں زندگی گزاری ہے۔ میرے آخری چند جملوں نے مشرا پر گویا جادو کا سا اثر کیا۔ میری بات ختم ہونے پر وہ بولا تو اس کے لہجے میں گہری یگانگت اور دلچسپی نمایاں تھی۔ بولا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نکھلؤ سے تعلق رکھتا ہوں؟ لکھنؤ والے پیار سے لکھنؤ کو نکھلؤ کہتے ہیں۔ اس نے بات جاری رکھی۔ بولا، سمجھ گیا۔ میں نے مسٹر کرٹ سے چند بار ذکر کیا ہے۔ یہ آپ نے کیا قصہ چھیڑ دیا روہت جی؟ کرٹ کے لیے تو پوری طرح سمجھنا مشکل ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس سرزمین کا باسی دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہے، مرتے دم تک اپنی جنم بھومی کی یادوں کا اسیر رہتا ہے۔ اب تو سال میں ایک آدھ مرتبہ 2-4 دن کے لیے ہی وہاں جانے کا موقع ملتا ہے، اور انہی گنتی کے چند دنوں کی میٹھی یادوں میں باقی سال گزار دیتا ہوں۔ حالانکہ اب تو میرا نکھلؤ بھی بدل گیا ہے، اب وہ پہلے والی شان و شوکت کہاں۔ کرٹ اس دوران میں حیرت سے مشرا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ محض محاورتن نہیں بلکہ حقیقت میں مشرا اب بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس اثنا میں کافی آئی تو اس نے اردلی کو تمام دستیاب لوازم بھی حاضر کرنے کا حکم صادر کیا۔ کرٹ نے مشرا سے نظر بچا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی تو اس کے لبوں پر بھی مسکان جاگ اٹھی۔ مشرا دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہوا تو میں نے کہا، میری جائے پیدائش کراچی ہے اور میری بدقسمتی ہے کہ میں نے نقل مکانی کر کے ہندوستان آنے کے بعد بھی سلطنت اودھ کا کوئی علاقہ آج تک نہیں دیکھا، لیکن اشتیاق بہت ہے، کیونکہ میں اپنے بچپن سے وہاں کی تہذیب و تمدن، ادب اور ثقافت کے قصے سنتا اور پڑھتا آیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میری بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے مشرا گویا خواب کسی کیفیت میں کھو گیا ہے۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگانے کی نیت سے کہا، میں آپ کی دلی حالت بخوبی سمجھتا ہوں مشرا جی، میں تو محض سن کر اور کتابوں میں پڑھ کر غائبانہ طور پر اودھ کی سرزمین کا عاشق ہو گیا تھا، آپ نے تو وہاں زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے۔ مشرا نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، تمہیں یہ تو پتا ہوگا روہت کہ انگریز سرکار سلطنت اودھ کو ہندوستان کی نعمت گاہ کہا کرتی تھی، حالانکہ اس کی اصل دلچسپی تو وہاں کے خزانوں میں تھی، کیونکہ وہ ہندوستان کا سب سے دولت مند اور خوشحال علاقہ رہا ہے۔ سرسبز و شاداب باغات، عالیشان شاہی محلات، دریائے گومتی کے پرفضا کنارے، حضرت گنج کا نشاط انگیز ماحول، بازاروں کی چہل پہل، خوش لباس لوگ، حسین چہرے، پکوانوں کی مہک، کھٹے میٹھے ذائقے اور علمی اور ادبی محفلیں، یوں سمجھیں کہ میرا نکھلؤ ہر اعتبار سے عالم میں انتخاب تھا۔ میں نے اسے شہ دیتے ہوئے کہا، میں نے لکھنؤ کی تہذیب کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ اس خطے نے دنیا کو دوپلی ٹوپیوں، دیدہ زیب انگرکھوں، چوڑی دار پاجاموں، بڑے بڑے ریشمی رومالوں اور ریشم کے کڑھے ہوئے کرتوں سے روشناس کروایا، انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں کے ذائقے فراہم کیے، تکلم کے نئے نئے قرینے پیدا کیے، سیر و تفریح کے ہنگام برپا کیے۔ غرض کے اس تہذیب کی خوبیوں کو 1-2 نشستوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ مشرا نے میری زبان سے اپنی آبائی سرزمین کی خوبیوں کا بیان سراہتے ہوئے کہا، اودھ کی سرزمین اپنے مسلمان نوابین کے حوالے سے شہرت رکھتی ہے، اس لیے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کی سرزمین ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سینکڑوں سالوں سے تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں۔ یہ تو تمہیں پتا ہے نا کہ نکھلؤ کے شرفاء کی وزاداریاں کتنی مشہور ہیں، لباس، توام، میل جول، غرض زندگی کے ہر شعبے میں وزاداری کو دخل ہے۔ باہر نکلتے تو سر پر ٹوپی لازمن ہوتی تھی اور پوشاک کے سب بٹن بند رہتے تھے۔ اس وزاداری سے طوائفیں تک متاثر تھیں۔ شرافت و متانت سے گفتگو کرنا، شائستگی کا معیار برقرار رکھنا ان کے آداب میں شامل تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ سب میرے بچپن میں ہی زوال پذیر ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر مشرا کچھ دیر کے لیے اداسی بھری خاموشی میں ڈوب گیا۔
کرٹ ہم دونوں کی گفتگو گہری دلچسپی سے سن رہا تھا اور میرا خیال تھا کہ اس نے بھانپ لیا ہوگا کہ میں نے مشرا کا دل جیتنے کے لیے اس کے نازک جذبات کو ہدف بنایا ہے۔ اس کا اندازہ کچھ زیادہ غلط نہیں تھا۔ ہمیں مشرا نے ملاقات کے لیے صرف 40 منٹ کا وقت دیا تھا، تاہم اس نے سارجنٹ سنجیو کانت کو کہہ کر اپنی اگلی 2 ملاقاتیں منسوخ کروا دیں اور اگلے 1.5 گھنٹے تک ہم سے اپنے نخلوں کی باتیں کرتا رہا۔ میں بھی درمیان میں وقفے سے اپنی معلومات بگھارتا رہا۔ کہا، مشرا جی، کراچی میں میرے پتا جی لکھنؤ کی 4 سوغاتوں کی سب سے زیادہ تعریف کیا کرتے تھے: راجہ ٹھنڈائی، گول سموسے، رام آسرے حلوائی کی ملائی گلوری اور ٹوکری چاٹ۔ وہ 25-30 سال پہلے چند دنوں کے لیے لکھنؤ گئے تھے۔ مشرا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، بہت خوب۔ اچھا یہ بتاؤ، تم گوشت کے پکوان بھی کھاتے ہو یا نہیں؟ میں نے اپنے لہجے میں حسرت لاتے ہوئے کہا، بدقسمتی سے میں سبزی خور ہوں۔ اس نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، افسوس، میں تمہیں اپنی بیوی کے ہاتھ کے روایتی گلاوٹی کباب اور نہاری کھلاتا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں مشرا جی، بھابھی کو کہیں کہ مجھے سبزی دال کے پکوان اور کرٹ کو کباب ٹکے کھلائیں۔ خوبانی کا میٹھا اور پان میں دونوں شریک ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر مشرا نے کہا، آپ کوئی ملال نہ رکھیں روہت جی، نخلؤ کے صدیوں قدیم مطبخ کا دامن صرف مجھ سے گوشت خور چٹوروں کے لیے کشادہ نہیں ہے۔ آپ نے نواب واجد علی شاہ کی ریاست سے بے دخلی کے بعد دربدر ہونے والے ان کے اس باورچی کا قصہ تو سنا ہوگا جو قسمت کی بے رخی سے نڈھال ہو کر ایک نو دولتیے کی ملازمت اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس رئیس کے پاس بھیجنے والے شخص نے تعریف کی تھی کہ نواب اودھ اس باورچی کی بنائی ہوئی مسور کی دال کے معترف تھے، تو اس عقل کھرے نے پہلے ہی دن مسور کی دال پکانے کی فرمائش کر دی۔ مشرا نے اپنی بات کی اثر پذیری بھانپنے کے لیے ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ کرٹ تو ان انوکھی باتوں میں دلچسپی لے ہی رہا تھا۔ میں نے بھی اس مشہور قصے سے واقف ہونے کے باوجود تجسس کے تاثرات چہرے پر طاری کیے رکھے۔ مشرا نے مطمئن ہو کر کہا، نواب کے سابقہ باورچی نے پہلی بار اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی دل جمعی کا مظاہرہ کیا اور ایسی دال تیار کی کہ بے تہذیب رئیس باقی سب پکوان چھوڑ کر دال تک محدود ہو گیا اور آخرکار انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہوا۔ کھانے کے بعد اس نے دل کھول کر تعریف کی تو باورچی نے کہا کہ یہ ذائقہ بہت لاگت سے آتا ہے اور پوچھنے پر بتایا کہ 3 پیسے کی دال پکانے میں 36 روپے کے لوازم شامل ہوئے ہیں۔ اس پر نو دولتیا چیخ اٹھا کہ 3 پیسے کی دال پر اتنا بھاری صرفہ۔ یہ سن کر باورچی اسی وقت اپنی چادر شانے پر ڈال کر یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ میں نے اس تاریخی قصے اور مشرا کے انداز بیان دونوں پر دل کھول کر واہ واہ کی۔ کرٹ بھی جتنا کچھ سمجھ سکا اسے فراخ دلی سے سراہ رہا تھا۔ لکھنؤ کا پکوان غالباً مشرا کا پسندیدہ پکوان تھا، یا وہ ہم پر اپنی گمگشتہ تہذیب و تمدن کا کچھ زیادہ ہی سکہ بٹھانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھے مخاطب کر کے بات جاری رکھی۔ بولا، میری بیگم واجد علی شاہ کے اس باورچی جتنی ماہر تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے آپ اس کے ہاتھ کے مونگ کی دال کے سیخ کباب اور مولی کے شامی کباب کھائیں گے تو وہ مزے میں کرٹ کو پیش کیے جانے والے گلاوٹی کبابوں اور دم پخت سے کم نہیں ہوں گے۔ سبزی کی پلاؤ اور کئی طرح کی کھچڑی اور چٹنیاں بنانے میں بھی اس کا جواب نہیں۔ میں نے کہا، مشرا جی کیوں اتنا جی للچا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے باورچی انیل کا بنایا ہوا اچھا خاصا لذیذ کھانا بھی بے مزہ لگنے لگے۔ میری بات سن کر اس نے بلند آہنگ کہکہا لگایا اور کہا، آپ کا صرف سن کر یہ حال ہے تو پھر کھا کر آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو پھر طے رہا، اتوار کی شام آپ دونوں میرے مہمان ہوں گے۔ پہلے تاش کی بازی جمے گی، پھر کھانے اور پینے پلانے کی باری آئے گی۔ میں نے کہا، جو آپ کا حکم سرکار، بس یاد کر کے ہمیں گھر سے لے جانے اور پھر چھوڑ کر جانے کے لیے اپنے سیکیورٹی انچارج لامبا جی کی ڈیوٹی لگا دینا۔ اس نے کہا، یار تم فکر ہی نہ کرو، وہ خود جیپ لے کر شام ڈھلے آپ کے گیٹ پر موجود ہوگا۔ اور ہاں، مجھے کرٹ کی پسند تو معلوم ہے، اپنا شراب کا برانڈ بتا دیں تاکہ میں پہلے سے بندوبست کر سکوں۔ میں نے اسے بغور دیکھا اور پھر سوال کیا، آپ کون سی پیتے ہیں مشرا جی؟ اس نے قدرے فخر کے ساتھ کہا، میں تو بہت ہارڈ ڈرنک لیتا ہوں، براہ راست روس سے آتی ہے میری ووڈکا۔ میں نے کہا، میں صرف خاص مواقع پر پیتا ہوں، تاہم مجھے بھی ہلکی پھلکی شراب سے نشہ نہیں ہوتا، آپ والی ووڈکا ہی چلے گی۔ ویسے مسٹر کرٹ کا انتخاب بھی مجھے پسند آیا ہے۔ چوتھے جام میں اچھا خاصا سرور محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے کھل کر تو اظہار نہیں کیا، تاہم میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ میری بات کا مشرا پر میری خواہش کے مطابق اثر ہوا ہے۔ اس موقع پر کرٹ نے بھی میری بلا نوشی کی تصدیق کی تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ معاملات میری توقع سے بہتر انداز میں میری مرضی کے رخ پر آگے بڑھ رہے تھے۔ باقی گفتگو بھی انتہائی خوشگوار انداز میں مکمل ہوئی۔ وہ ہمیں رخصت کرنے استقبالیہ کمرے تک اور سنجیو کانت اور دیگر ماتحتوں کی موجودگی میں گرم جوشی سے وداع کرنے آیا۔
واپسی میں کرٹ بہت خوش تھا اور مجھے شاباشی دیتا رہا۔ یار تم نے تو کمال کر دیا، یہ کھڑوس تو مجھ سے دفتر میں سیدھے منہ بات نہیں کرتا اور آج یہ گلے سے لپٹنے کو تیار تھا۔ مجھے ایک بار پھر ماننا پڑے گا کہ تم اپنے فن کے جادوگر ہو۔ میں نے کہا اس میں جادو ٹونے کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر کرٹ، میں پہلے سے تیاری کر کے اس سے ملنے آیا تھا۔ ماہر نفسیات متفق ہیں، ہم میں سے ہر انسان اپنی دلچسپی کے موضوع پر بات کرنا پسند کرتا ہے اور ایسے لوگ اسے بہت اچھے لگتے ہیں جو اس کی پیروی میں اس کی محبوب شے کے لیے محبت ظاہر کریں۔ کرٹ نے کہا تم نے ٹھیک کہا مسٹر روہت، مگر پھر بھی تم نے اسے کمال مہارت سے شیشے میں اتارا ہے، ورنہ جس سرد مہری بلکہ تلخی کے ماحول میں ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے جا کر میں نے شاید بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں نے اپنے لیے اس قدر ستائش پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ گھر پہنچنے پر سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ ہم دونوں نے شام ڈھلے چہل قدمی کی اور پھر کھانے کے بعد کرٹ کے کمرے میں محفل جمی۔ ہم جان بوجھ کر آج سپہر کمانڈنٹ کے دفتر میں ہونے والی ملاقات کی خوشگوار باتیں دہراتے رہے۔ میں نے مشرا کی باغ و بہار اور زندہ دل شخصیت کو جی بھر کے سراہا اور اس کی طرف سے میری بھرپور پذیرائی پر احسان مندی کا اظہار کرتا رہا۔ پھر ہم نے مشرا جی کی طرف سے پرسوں یعنی اتوار کو اپنے گھر میں کھانے اور پینے پلانے کی دعوت پر خوشی کے جذبات کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔